اردو ادب کی متعدد تصانیف ایسی ہیں جن پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلے۔ ایسی تصانیف ضبط ہوئیں اور بعض مصنفین کو قید و بند یا جرمانے کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ ان تصانیف میں ڈپٹی نذیر احمد کی امہات الامہ، منشی پریم چند کی سوز وطن اور ترقی پسند افسانہ نگاروں کے مجموعے انگارے کے نام سر فہرست ہیں، مگر سعادت حسن منٹو تمام مصنفین پر بازی لے گئے۔ قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانوں کالی شلوار، دھواں اور بو پر فحاشی کے الزامات میں مقدمے چلے، جن میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت میں منٹو اور ان کے افسانوں کو فحش نگاری کے الزام سے بری کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد منٹو نے جو پہلا افسانہ تحریر کیا اس کا نام ٹھنڈا گوشت تھا۔ منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ لاہور کے ادبی ماہنامہ جاوید کی مارچ سن 1949 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ 30 مارچ سن 1949 کو رسالے کے دفتر پر چھاپا پڑا اور اس کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ چھاپے کا سبب ٹھنڈا گوشت کی اشاعت تھی۔ 7 مئی سن 1949 کو حکومت پنجاب کی پریس لا برانچ نے سعادت حسن منٹو کے علاوہ جاوید کے مدیر عارف عبدالمتین اور ناشر نصیر انور کے خلاف ٹھنڈا گوشت کی اشاعت پر مقدمہ درج کروا دیا۔ منٹو نے ٹھنڈا گوشت پر چلنے والے کیس کی مکمل رودات اسی نام سے چھپنے والے افسانوی مجموعے کے پیش لفظ میں زحمت مہر درخشاں کے نام سے تحریر کی ہے۔ منٹو لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کی سکونت ترک کر کے جنوری سن 1948 میں لاہور پہنچا تو 3 مہینے تک میرے دماغ کی حالت عجیب و غریب رہی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں، ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں۔ بار بار دماغ میں الجھن پیدا کرنے والا سوال گونجتا، کیا پاکستان کا ادب علیحدہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ منٹو مزید لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ وہ سب کچھ جو غیر منقسم ہندوستان میں لکھا گیا اس کا مالک کون ہے؟ کیا اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ہندوستانی اور پاکستانی کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں؟ کیا ہماری ریاست مذہبی ریاست ہے اور ریاست کے تو ہم ہر حالت میں وفادار رہیں گے، مگر کیا ہمیں حکومت پر نکتہ چینی کی اجازت ہوگی؟ آزاد ہو کر کیا یہاں کے حالات فرنگی عہد حکومت کے حالات سے مختلف ہوں گے؟ اس کے بعد سعادت حسن منٹو فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، احمد ندیم قاسمی اور ساحر لدھیانوی سے ملے، مگر کوئی بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ اس دوران منٹو نے ہلکے پھلکے مضامین لکھنے شروع کیے جو امروز میں شائع ہوئے۔ ان کے مضامین کا یہ مجموعہ بعد میں تلخ، ترش اور شیریں کے عنوان سے شائع ہوا۔ اسی زمانے میں احمد ندیم قاسمی نے لاہور سے نقوش جاری کیا۔ قاسمی کی فرمائش پر منٹو نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت تحریر کیا۔ منٹو لکھتے ہیں کہ قاسمی صاحب نے یہ افسانہ میرے سامنے پڑھا۔ افسانہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، منٹو صاحب معاف کیجیے، افسانہ بہت اچھا ہے لیکن نقوش کے لیے بہت گرم ہے۔ چند دن کے بعد قاسمی صاحب کی فرمائش پر منٹو نے ایک اور افسانہ لکھا جس کا عنوان تھا کھول دو۔ یہ افسانہ نقوش میں شائع ہوا، مگر اس کی پاداش میں حکومت نے نقوش کی اشاعت 6 مہینے کے لیے معطل کر دی۔ اخبارات میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف احتجاج ہوا، مگر حکومتی حکم اپنی جگہ برقرار رہا۔ جگدیش چندر اپنی کتاب منٹو نامہ میں لکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کی معذرت کے بعد منٹو نے ٹھنڈا گوشت ادب لطیف کے مدیر چودھری برکت علی کو دے دیا، مگر یہ افسانہ اس رسالے میں بھی شائع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد منٹو نے یہ افسانہ ممتاز شیریں کو روانہ کیا، مگر انہوں نے بھی اسے پسند کرنے کے باوجود چھاپنے سے معذرت کر لی۔ ممتاز شیریں کے بعد عارف عبدالمتین نے اپنے رسالے جاوید کے لیے منٹو سے ٹھنڈا گوشت بہت اصرار سے مانگا۔ اس وقت یہ افسانہ سویرا کے مالک چودھری نذیر احمد کے پاس تھا، چنانچہ منٹو نے ایک رکا ان کے نام لکھا جو کچھ یوں تھا، جاوید والے اپنا پرچہ ضبط کروانا چاہتے ہیں، براہ کرم ان کو ٹھنڈا گوشت کا مسودہ دے دیجیے۔ یوں عارف عبدالمتین نے یہ افسانہ حاصل کر لیا اور اسے اپنے ادبی رسالے جاوید کے مارچ سن 1949 کے ایڈیشن میں شائع بھی کر دیا۔ منٹو نے لکھا کہ جاوید کے دفتر پر اس افسانے کی اشاعت کے بعد پریس لا برانچ کے انچارج چودھری محمد حسین نے چھاپا مارا اور رسالے کی تمام کاپیاں ضبط کر لی۔ منٹو لکھتے ہیں کہ گو ضعیفی کے باعث چودھری محمد حسین کے ہاتھ کمزور ہو چکے تھے، مگر انہوں نے زور کا ایک جھٹکا دیا اور پولیس کی مشینری حرکت میں آ گئی۔ ٹھنڈا گوشت منٹو کے لیے بہت گرم افسانہ ثابت ہوا۔ اس نے منٹو جیسے سخت جان کے قصبل نکال کر رکھ دیے۔ معاملہ پریس ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوا، جس کے کنوینر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض تھے اور بورڈ میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے FW بیسٹن، زمیندار کے مولانا اختر علی، نوائے وقت کے حمید نظامی، سفینہ کے وقار امبالوی اور جدید نظام کے امین الدین صحرائی شامل تھے۔ چودھری محمد حسین نے بورڈ کے سامنے پرچے کے دیگر باغیانہ اور اشتعال انگیز مضامین پیش کیے، مگر بورڈ نے ان تمام الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم نزلہ بالآخر ٹھنڈا گوشت پر گرا۔ فیض صاحب نے اسے غیر فحش قرار دیا، مگر مولانا اختر علی، وقار امبالوی اور حمید نظامی نے اسے ملعون قرار دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے۔ چند دن بعد منٹو اور جاوید کے ناشر نصیر انور اور مدیر عارف عبدالمتین گرفتار کر کیے گئے۔ منٹو کی ضمانت ان کے دوست شیخ سلیم نے دی۔ ممتاز شاعر اور ماہر قانون میاں تصدق حسین خالد نے خود بھی مقدمے کی پیروی کرنے کی پیشکش کی، جو منٹو نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ٹھنڈے گوشت کا مقدمہ میجسٹریٹ AM سعید کی عدالت میں پیش ہوا۔ استغاثے کی جانب سے مسٹر محمد یعقوب، محمد طفیل حلیم
اور چند دیگر افراد پیش کیے گئے۔ صفائی کے گواہان میں سید عابد علی احمد، احمد سعید، عبدالحکیم، ڈاکٹر سعید اللہ، فیض احمد فیض، غلام مصطفیٰ توسم اور ڈاکٹر عائل لطیف نے منٹو کے حق میں بیانات قلم بند کروائے۔ عدالت کی جانب سے 4 گواہ تاجور نجیب آبادی، آغا شورش کاشمیری، ابو سعید بزمی اور محمد دین تاثیر پیش ہوئے۔ پہلے 3 گواہان نے افسانے کو ذلیل، گندا اور قابل اعتراض قرار دیا، جبکہ ڈاکٹر تاثیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ افسانہ ادبی لحاظ سے ناقص ہے لیکن ہے ادبی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس افسانے کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو غیر شائستہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے فوج اس لیے نہیں کہتا کہ لفظ فوج کی تعریف بارے میں خود واضح نہیں ہوں۔ ان گواہان کے بیانات کے بعد منٹو نے اپنا تحریری بیان داخل کرایا۔ جگدیش چندر بدھان لکھتے ہیں کہ آخر 16 جنوری سن 1950 کی تاریخ آن پہنچی۔ عدالت نے ملزمان کو فوج افسانہ لکھنے اور چھاپنے کے الزام میں 300 روپے فی کس جرمانے کی سزا سنائی اور منٹو کو 3 ماہ قید، جبکہ نصیر انور اور عارف عبدالمتین کو 21 دن کی قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ ملزمان نے اس فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں اپیل کی، جہاں میجسٹریٹ عنایت اللہ خان نے اپیل منظور کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ منسوخ کر دیا اور تینوں ملزمان کو باعزت بری کرتے ہوئے ان کا ادا کردہ جرمانہ واپس کرنے کا حکم صادر کر دیا، مگر حکومت نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر اور جسٹس محمد جان نے اپیل کی سماعت کی۔ انہوں نے 8 اپریل سن 1952 کو اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ بہت مدلل تھا اور فحاشی پر دیے گئے عدالتی فیصلوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسٹس منیر نے فیصلے میں لکھا کہ ٹھنڈا گوشت کا خاکہ بے ضرر ہے، مگر تفصیلات اور بیان فحش ہیں۔ چنانچہ سعادت حسن منٹو اور ان کے ساتھیوں کو 300 روپے فی کس جرمانہ یا عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں 1 ماہ قید سخت کی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ یوں پاکستان کی ادبی اور عدالتی تاریخ کا یہ منفرد مقدمہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ٹھنڈا گوشت کا قضیہ ختم ہوا تو چند برس بعد منٹو ایک اور افسانے اوپر، نیچے اور درمیان لکھنے پر فحاشی کے ایک اور کیس کی زد میں آ گئے۔ یہ افسانہ سب سے پہلے لاہور کے اخبار احسان میں شائع ہوا۔ اس وقت تک چودھری محمد حسین وفات پا چکے تھے، چنانچہ لاہور میں خیریت رہی، مگر بعد ازاں جب یہ افسانہ کراچی کے ایک پرچے پیام مشرق میں شائع ہوا تو صوبائی حکومت حرکت میں آئی اور منٹو کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ میجسٹریٹ مہدی علی صدیقی کی عدالت میں پیش ہوا، جنہوں نے صرف چند سماعتوں کے بعد منٹو کو 25 روپے جرمانہ کیا، جو فوراً ادا کر دیا گیا، اور یوں اس کیس سے بھی منٹو کی خلاصی ہو گئی۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔